Assalamu alaikum. Myself Afzaraha Fatma. Welcome to another video. You're watching my channel Learn with HRF. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت انفارمیشن ملنے والی ہے. ہماری مسلمان ہونے کے ناطے جو سب سے بہترین اور پہلی عبادت ہے وہ ہے وضو، یعنی کہ اگر پاکی حاصل نہیں ہوگی تو ہمیں مزید عبادات کا بھی نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی ہماری وہ عبادات قبول ہوں گی، کیونکہ پاکی کے بغیر کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. وضو کے فرائض سے. وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اب چہرے کی تعریف کیا ہے؟ بالوں کی لو سے لے کر جو ہمارے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا اور چوتھائی 1/4 سر کا مسح کرنا. گناہ جڑتے ہیں وضو کرنے سے. اگر وضو کرتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھ لیں، اچھی نیت کریں تو ہمارا وہ وضو بھی عبادت میں شمار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اکثر یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں، 3 دفعہ کلی کریں، 3 دفعہ منہ دھوئیں. 3 دفعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. مقصد ہے کہ ہمارا وہ جسم کا حصہ مکمل طور پر تر ہو جائے، گیلا ہو جائے، ایک بال برابر بھی جو حصہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے. اگر نہ گیلا ہوگا، تر ہوگا تو وہ ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے غسل بھی نہیں ہوتا اگر جسم میں سے ایک بال برابر حصہ بھی خشک رہ جائے. تو وضو جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنا، اس کو تسلی سے مستحب طریقے سے کرنا چاہیے. اور اگر نیت نہیں ہوگی تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. وضو ہو جائے گا، عبادات ہو جائیں گی، قرآن پاک پڑھ لیا جائے گا، لیکن وضو میں نیت نہ شامل کرنے سے انسان گنہگار ہوگا. تو کوشش کریں ہمیشہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر شروع کریں. اگر بسم اللہ کہہ کر وضو کرے تو اس کا سارا جسم پاک ہوگا. اگر بسم اللہ کے بغیر وضو کرے گا تو صرف اور صرف اس کا اتنا حصہ پاک ہوگا جس پر پانی گزرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ ہم اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ہمارے لیے لکھا جا رہا ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی کے کئی فائدے ہیں. وضو سب سے بہترین طریقہ ہے صفائی کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اگر وضو کی صورت میں انسان کو موت آ جائے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. باوضو رہنا مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس سے فرمایا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ضرور ایسا کرو. سبحان اللہ. باوضو رہنے سے انسان کا جسم پاک ہوگا تو سوچیں بھی اچھی اور پاک ہوں گی. سب سے مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ. آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہے، چاہے وہ بیماریوں کی صورت میں ہے، ہر طرح سے پریشانیوں کا شکار ہے. تو اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا کہ تم اگر باوضو نہ رہو تو اپنے آپ کو ملامت کرو. باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے. اب آتے ہیں وضو کے طریقے کی طرف. پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اونچی جگہ بیٹھنا چاہیے، نیت کرنا سنت ہے. اس کے بعد نیت زبان سے ہو یا دل سے ہو، دونوں طرح کسی بھی طریقے سے ہو، نیت ضرور کی جائے. بسم اللہ والحمدللہ کہہ دیجئے تاکہ باوضو رہنے وقت تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں. اب دونوں ہاتھ 3 بار تک پہنچوں تک دھوئیے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خلال بھی کیجئے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ 3 بار کرنے سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حصہ ہمارا خشک رہ جائے. تو کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں کہتے وقت جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے کہ نماز میں قرآن مجید کی قرأت ہوگی اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کر رہے ہیں. سیدھے ہاتھ کے جو چلو ہے اس میں سے ہر بار نل بند کر کلیاں کیجیے. منہ کے ہر پرزے پر جو ہے وہ کلی کیجیے، پانی گزاریے. اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کیجیے، کلیاں کیجیے. اور سیدھے ہاتھ کے چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے. اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پہنچائیے تاکہ ناک، سر، منہ سے ہر طرح کی گندگی
پاک ہو جائے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے، کوشش کریں چھوٹی انگلی ہاتھوں جو ہے وہ ناک کے سوراخوں میں ڈالیے، سارا چہرہ دھوئیے 3 بار، جو ہم نے فرائض کے دوران ذکر کیا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے، پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے، پھر اسی طرح الٹا دھوئیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور قلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کوہنی تک پہنچانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسح کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، مسح کیجئے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کوہنی اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں جو کہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کر لیجئے، بلا وجہ پانی کو ضائع کرنا بھی اسراف اور گناہ ہے۔ پھر سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا بھی سنت۔ امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید رکھے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کرے گا اور ہر عضو کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو جو صحیح طریقے سے وضو کے سنتوں کو اور فرائض کو مد نظر رکھ کر کرے اور پھر آخر میں آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے تو اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ پہلی دفعہ پڑھے تو سالکین میں شامل ہوگا، دوسری دفعہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور 3 بار پڑھنے سے میدان حشر میں اللہ پاک انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ ہر طرح کی اسکن پرابلم سے بچنے کے لیے حاضر ہے نسخہ۔ تو آخر میں بتائیں کہ ویڈیو میں نظر کا کیا علاج بتایا گیا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو پلیز سبسکرائب شیئر لائک مائی چینل. It would be little piece of love from your side. Take care. اللہ نگہبان.